اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، یہ جتنے بھی نفع حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی ہم نے نفع پہنچائے ہیں۔ ہر اعتبار سے جس طرح کا بھی نفع ان کو پہنچ سکتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے نفع پہنچتا ہے، کوئی اور ان کو منافع پہنچانے والے نہیں ہیں۔ یہ باطل جو ہیں وہ مسلمانوں کے عقیدوں کا خراب کرتے ہیں، اگر تم نے اس طرح نہ کیا تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، اس طرح نہ کیا تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، اگر تم نے نذر و نیاز چڑھا دیا تو تمہارا یہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ نفع اور نقصان کے مالک صرف ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ ہم ایمان کی شرائط پڑھتے ہیں، ایمان کی شرائط جو ہے یعنی جن کے بغیر ایمان ہمارا مکمل ہی نہیں ہو سکتا، وہ ایمان کی شرائط کرے جاتی ہے نا۔ اس کے اندر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، پڑھتے ہیں نا۔ ہر بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور کسی کی طرف سے نہیں آتی، یعنی یہ ہماری ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے نہیں آتی تو گویا اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، کیونکہ اس کا شرائط پر عمل نہیں ہے۔ تو جو ہماری ایمان کی شرائط ہیں ان میں بھی یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ، اے نبی جی آپ ان کو بتا دیجئے ہم تم کو ڈراتے ہیں وحی کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نفع کے لیے، انسان کو راہ راست پر لگانے کے لیے، انسان کی غفلت کو دور کرنے کے لیے، جس غفلت کے اندر یہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ وحی بھیج کر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے اس انسان کو ڈراتا ہے کہ اگر اعمال صالحہ پر تم نے زندگی نہیں گزاری تو اگر پھر بہت ہی مشکل گھاٹیاں آ رہی ہیں۔ قبر کی گھاٹی ہے، حشر کی گھاٹی ہے، پل صراط کی گھاٹی ہے، جہنم کی گھاٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے لوگوں کو پھر ڈراتے ہیں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ کسی کی بات کو نہیں سنتا۔ آپ جتنی بھی پکاریں ان کو، چیخ کر کہیں ان کو، لیکن جو بہرے ہو چکے ہیں وہ نہیں سن سکتے آپ کی پکار کو۔ بہرے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ان کا کان ٹھیک ہے، آواز ان کے کانوں تک جاتی ہے، لیکن حق بات کو وہ نہیں پہچانیں گے تو وہ بہروں کی طرح ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ حقیقت میں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن حق بات وہ سن نہیں سکتے، حق بات وہ دیکھ نہیں سکتے، حق بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ نہیں لوٹیں گے بالکل بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جتنے ان کو پکار کے کہیں، ان کو ڈرائیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، پل صراط کے عذاب سے، یہ نہیں سنیں گے۔ یہ بس جس کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی اوقات نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر آپریشن کر کے ان کا بالکل وہ دل پتھر ہو جاتا ہے، کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، جو مریض آیا اس کو چیر پھاڑ دیا ذرا برابر بھی، لیکن عام بندہ دیکھ لے تو وہیں پر اس کو طبیعت خراب ہو جائے، بے ہوش ہو جائے۔ اسی طرح ہم بھی ذکر سن کے قبر کا، حشر کا، میدان محشر کا، پل صراط کا ذکر سن کے ہمارے دل بھی پتھر ہو چکے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت تب معلوم ہوگی جب یہ آنکھیں بند ہوں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا کرنا تھا اور کیا کیا ہے، ہم نے کس طرح زندگی گزار کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، ایک جھونکا بھی ان کو اگر عذاب کا پہنچے، جھونکا اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بٹن آن کریں، پنکھا جس طرح چلتا ہے پھر بند کر دیں فوراً، تو وہ جو ہوا تھوڑی سی آتی ہے اس کو جھونکا کہتے ہیں۔ ایک جھونکا بھی اگر ان کو عذاب کا پہنچ جائے نا ہمارا، تو پھر کہیں گے کہ یا ویلنا، اے افسوس،
اے افسوس انا کنا ظالمین، ہم تو ظالم تھے، ہم نے تو زیادتی کی اپنی جان کے اوپر، اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، ہم نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی ہم نے نہیں گزاری۔ پہلے اس کے کہ اللہ کا عذاب کا جھونکا ہم تک پہنچے، ہم خود ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں نا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی مان کے چلیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، وگرنہ جب عذاب کا جھونکا آئے گا تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرا رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو کو رکھیں گے، انصاف کے ترازو کو قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال تلیں گے، ہر بندے کے اعمال تلیں گے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ قیامت والے دن دو گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر۔ ایک گروہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر، اور ایک گروہ بغیر حساب کتاب کے جہنم کے اندر۔ جو اللہ والے ہوں گے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کے بھی حساب نہیں تولے جائیں گے، بغیر حساب کتاب جنت کے اندر۔ اور جو کافر مشرک اس طرح کے سرکش لوگ ہیں، متکبر، ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کو بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم کے اندر، ان کے بھی اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ باقی جو لوگ ہیں جو ماننے والے تو ہیں لیکن اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہے، پھر ان کے لیے ترازو لگایا جائے گا، ان کے حساب کتاب تولے جائیں گے۔ اور 70,000 لوگ، فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ صرف 70,000 نہیں بلکہ ایک ایک کے ساتھ 70,000 بندہ ہوگا۔ 70,000 میں سے ایک ایک بندے کے ساتھ 70,000 بندہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی داخلہ انہیں میں سے فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کسی کے اوپر نہیں کرتے، انسان خود اپنے جانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، خردل کہتے ہیں رئی کے دانے کے برابر، جو رئی ہوتی ہے نا، اس کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کا عمل کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، اس کی وہ نیکی ضائع نہیں کریں گے۔ عطینا بیا وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہیں حساب کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس طرح کا ہم نے حساب کرنا ہے۔ سورۃ الزلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بندہ بھی نیکی کا کام کرے گا، ایک نیکی ذرا برابر بھی نیکی کرے گا نا، خَيْرًا يَرَهُ، خیر کہتے ہیں نیکی کو، يَرَهُ، اس کو وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ او میں نے یہ نیکی بھی کی تھی، آج میرے سامنے ہے یہ نیکی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ذرا برابر بھی برائی کرے گا، بدی کرے گا، تو وہ اس کو بھی دیکھے گا، اس کو کل قیامت والے دن دکھائی جائے گی کہ تیرا یہ گناہ بھی ہے، اور وہاں پر انکار کا بھی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی انکار کی گنجائش وہاں پر نہیں کر سکے گا بالکل بھی۔ اگر کوئی انکار کی گنجائش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بول سکے گی، زبان گونگی ہو جائے گی۔ اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بند، منہ بند۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ بول رہے ہوں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ان ہاتھوں سے اور پاؤں سے بلوائیں گے کہ ہاں اس کے خلاف گواہی دو نا کہ دنیا کے اندر کون سے کارنامے سر انجام دیتا رہا ہے، اس نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ تو یہ ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے دل، دماغ، یہ سارے کے سارے ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہوں گے۔ بندہ پوچھے گا ان سے، اپنے اعضاء سے پوچھے گا، ہاتھ سے، پاؤں سے، ان سے، کہ لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟
میں نے تو تمہیں سکون پہنچانے کی خاطر یہ چوری کی تھی، تمہیں سکون پہنچانے کی خاطر میں نے یہ غیبت کی تھی، میں نے مجلس کو گرمانے کی خاطر اس طرح کے جھوٹ بولے تھے، غیبت کی تھی، چغل خوری کی تھی، تمہیں تو راحت پہنچاتا رہا، آج تو نے میرے خلاف گواہی دے دی ہے۔ یہ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا، اپنے جسم سے۔ آگے اعضاء جواب دیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم خود تو نہیں بولے آپ کے خلاف، ہمیں تو اس ذات نے بولنے کا حکم دیا ہے جو ہر چیز کو بولنے کا حکم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سے مشکل ہے؟ اگر وہ زبان کو بولنے کا حکم دے سکتے ہیں، زبان بول سکتی ہے، وہ بھی ایک جسم کا حصہ ہی ہے نا، تو باقی اعضاء سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلوا سکتے ہیں۔ اس میں کون سے حیران ہونے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں، پتھروں سے بھی آواز آ سکتی ہے، درختوں سے بھی آواز آ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے، درختوں کے پاس سے گزرتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سے مشکل ہے؟ حتیٰ کہ جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتے تھے۔ وہ ہرنی کا واقعہ کہ ایک شکاری نے ہرنی کو پکڑ کر رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گزرے تو اس ہرنی نے بلایا، یا رسول اللہ ادھر آئیے، میرے پاس آئیے، یا رسول اللہ ادھر میرے پاس آئیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ ایک ساتھ تھی، وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا، پھر آواز آئی، یا رسول اللہ میرے پاس تشریف لے ادھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے ہرنی ہے، وہ باندھی ہوئی ہے، شکاری ساتھ سویا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں باہر چرنے کی خاطر نکلی تھی تو اس شکاری نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، اب میرے وہ بچے بلک بلک کے رو رہے ہوں گے، مجھے آپ چھوڑ دیں، میں صرف ان کو دودھ پلا کے پھر جلدی واپس آ جاؤں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر آگے گئی، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آگے گئی، پھر مڑ کے دیکھا، چلی گئی۔ وہ شکاری اٹھا، اس نے کہا کہ آپ نے تو ظلم کیا، میں نے اتنی بڑی مشکل سے شکار کیا تھا، آپ نے میری ہرنی کو بھگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کرو، وہ واپس آ جائے گی۔ کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، کبھی جانور بھی واپس آتے ہیں اپنی موت کے منہ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس آئے گی۔ تھوڑی سی دیر گزری، وہ ہرنی واپس آ گئی، دودھ پلا کے وعدے کے مطابق۔ لیکن وہ جانور ہیں، وہ بھی اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا۔ اب اس کو پتہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، موت کے منہ میں جا رہی ہوں، پیچھے بچے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے، ان کا کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ اس نے وعدہ کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا۔ واپس آ گئی، آ کے اسی جگہ پہ کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شکاری سے کہ یہ ہرنی مجھے بیچ دو۔ اس نے دیکھا کہ اتنی عظیم شخصیت کے جس کے وعدے پر ہرنی بھی واپس آ گئی، اب میں اس سے پیسے لے لوں؟ یا رسول اللہ میں ہرنی آپ کو یہ ہدیہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر کہا کہ آپ اب جا سکتی ہو، آزاد ہو۔ دوبارہ چلی گئی، جاتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے۔ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے نا، وہ ہر چیز سے بلوا سکتے جس سے بلوانا چاہے، اس کے ہاں کون سی مشکل ہے؟ تو کل قیامت والے دن یہ ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے، اور ہمارا ایک ایک عمل وہاں پر محفوظ ہوگا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن 99 اعمال دفتر کے انسان کے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے۔ 99 اعمال دفتر کے رجسٹر، اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹر، یہ ہمارے ایک ایک بندے کے 99 رجسٹر لکھے ہوئے ہوں گے۔ اور کتنے بڑے رجسٹر، جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے وہ ایک رجسٹر ہے، ایک، جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے، ہماری ایک ایک بات اس کے اندر محفوظ ہے اور لکھی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی بات منہ سے نکالتے ہو ہمارے نگران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں، اچھی بات یا بری بات جو بھی ہم منہ سے نکال رہے ہیں وہ ہماری لکھی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے، پانی پلاتے ہوئے جیسے کہتے ہیں ترو پانی پی، ساتھ ایک اور بزرگ گزر رہے تھے، اس نے کہا کہ تیری یہ بات بھی نامہ اعمال کے اندر لکھی گئی ہے، کل قیامت والے دن تو بھی اس کو دیکھے گا۔ اسی لیے بعض بزرگ پوری زندگی اپنی کسی سے کلام نہیں کرتے تھے سوائے اللہ کے ذکر کے، کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ لکھی جائے گی، جو بھی بات کریں گے ہم لکھی جائے گی۔ کہ فرشتوں کو ان کی باتیں لکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، سب اعمال 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 ہی کر رہے ہیں، اعمال ہی کر رہے ہیں۔
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو بندہ چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی کو، اچھی بات کہو، اچھی بات، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے خاموش رہو، خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ من صمت نجا، جو چپ رہا وہ خاموش نجات پا گیا۔ اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، خواہ مخواہ کے جھوٹ بولنے، مجلس کو گرمانے کی خاطر، لوگوں کو ہنسانے کی خاطر اپنے نیکیاں تباہ نہ کریں، اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ ہاں، اپنے ایک ایک بات کے اوپر، زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے انسان کا، وگرنہ کل قیامت والے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی، زبان بھی اس نے میرے سے یہ باتیں نکالی تھی، غیبت کی تھی، جھوٹ بولا تھا، چغل خوری کی تھی، یہ سارے کے سارے اعمال انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے کریم اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، علماء طلباء مدارس کی حفاظت فرما، مجاہدین کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اہل و عیال کی، اولادوں کی، گھر والوں کی، سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کی مصیبتوں سے، آفات سے، بلیات سے ان کی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، جتنے بیمار ہیں، گھروں کے اندر ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں، ہمارے قریب کے رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، سب کی کامل مغفرت فرما، آخرت کے تمام منازل کو آسان فرما۔ اے اللہ، ایمان و تقوی والی دولت عطا فرما، نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔